ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. بزرگان محترم، دوستوں اور بھائیوں، دین اسلام کی صداقت، حقانیت، اس کی معقولیت کے امور کے اوپر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی جا رہی ہے، اس لیے کہ اس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس کے اندر دین اسلام سے ٹکر لینے، دین اسلام کو بدنام کرنے اور اس کے احکامات کو چیلنج کرنے اور مسلمانوں کو پسپا اور رسوا کرنے کی کوششیں بڑے پیمانے پر چل رہی ہیں، بلکہ نہ صرف افراد کی جانب سے بلکہ مستقل تحریکوں کی جانب سے، مشنریوں کی جانب سے، بلکہ بعض حکومتوں کی جانب سے اس کے لیے روپیہ، پیسہ، محنت، مجاہدہ سب کچھ خرچ کیا جا رہا ہے تاکہ اسلام کو نیچا دکھایا جائے. لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ آج بھی دین سے لاعلم ہے، دینی حقائق سے بالکل گورا ہے، اسے موٹے موٹے دین کی حقیقتیں اور دین کی معلومات بھی حاصل نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے اگر اس کے سامنے کچھ بڑا سوال کر دیا جائے تو اس کو حل کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہے. اس لیے مسلمانوں پر ضروری ہے کہ وہ علم دین حاصل کرے اور قرآن کو سمجھے، حدیث کو سمجھے، مسائل کو سمجھے، حقائق کو سمجھے، تاکہ ان کے اندر اتنی قوت اور طاقت اور استطاعت پیدا ہو جائے کہ وہ دوسروں کے سامنے دین کو پیش کر سکے. لیکن دین سے لاعلمی اور جہالت کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہمارے کسی مسلمان بھائی سے کوئی سوال کر لیتا ہے تو اس کا جواب دے نہیں سکتا. جواب تو کیا دیتا ہے بلکہ خود اس سے متاثر ہو جاتا ہے، مرعوب ہو جاتا ہے اور خود شک و شبہے میں مبتلا ہو جاتا ہے. پھر اسے دین کے بارے میں شک پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کے بارے میں شک پیدا ہو جاتا ہے، رسول کے بارے میں شک پیدا ہو جاتا ہے. جو آدمی خود شک میں مبتلا ہو جائے وہ دوسروں کو دین کیا پیش کر سکتا ہے. اس لیے چند جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے اسی طرح کے مسائل پر گفتگو اور سلسلہ جاری کیا گیا، موٹے موٹے طور پر، تاکہ ہر مسلمان دین کی بنیادی حقیقتوں کو کما حق ہو جاننے کی کوشش کرے. جیسے مثال کے طور پر
اللہ کا وجود، آج اس کے اوپر بھی شک و شبے کا اظہار کرنے والے پیدا ہو گئے۔ بات کو پھیلایا جا رہا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، اور اسی طرح واٹس ایپ کے ذریعے، مختلف گروپوں کے ذریعے۔ ایسے لوگ جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے، وہ شک و شبے کی باتیں مسلمانوں میں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور سوال اٹھاتے ہیں، اللہ اگر موجود ہے تو دیکھتا کیوں نہیں؟ اللہ اگر موجود ہے تو کبھی نہ کبھی تو نظر آنا چاہیے۔ اس کا جواب میں نے اس سے پہلے آپ کو دیا تھا کہ ہم نے تو خود آج تک اپنے آنکھ کو نہیں دیکھا، اپنی روح کو ہم نے نہیں دیکھا، ہوا ہم کو نظر نہیں آتی، لیکن ہم ہوا کو مانتے ہیں، ہم اپنے آنکھ کو مانتے ہیں۔ آنکھ کہتے ہیں میں ہوں، اگر کوئی کہنے لگے کہاں ہے تو دکھا مجھ کو، آپ ہاتھ دکھائیں گے، آپ چہرہ دکھائیں، آپ اپنی باڈی دکھائیں، لیکن کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ یہ تو تمہارا جسم ہے، یہ تمہاری باڈی ہے، یہ تمہارا ہاتھ ہے، یہ تمہارے پیر ہے، تم کہاں ہو؟ تم تو روح کا نام ہے، لیکن تم نے اپنی روح کو خود بھی نہیں دیکھا، نہ کسی کو دکھا سکتے ہو۔ تو جو اللہ ہے اس کو نہ دیکھے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تم نے خود کو تو اپنے آپ کو نہیں دیکھا، اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو۔ اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ اس دنیا کے اندر ہر آدمی اللہ کو دیکھ سکے۔ ہماری آنکھوں میں وہ قوت نہیں ہے، وہ طاقت نہیں۔ دیکھیے دنیا میں بہت سی چیزیں آج بھی موجود ہیں، لیکن انسان ان کو دیکھ نہیں پاتا۔ میں نے مثال دی ہوا کی، ہوا کو ہم دیکھ نہیں پاتے اس لیے کہ وہ انتہائی لطیف ہے، لطیف ہونے کی وجہ سے اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، اور اللہ کو اس سے بھی زیادہ لطیف ہے، اس لیے اللہ کو کون دیکھ سکتا ہے اس دنیا کے اندر؟ ہاں اگر اللہ ہماری آنکھوں میں طاقت دے دے، قوت دے دے، جیسے کہ جنت میں جانے کے بعد اللہ آنکھوں کے اندر قوت و طاقت پیدا کر دیں گے، تو تب وہ اللہ کو دیکھنا ہمارے لیے ممکن ہو جائے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، ربی ارنی، اے اللہ مجھے آپ اپنے آپ کو دکھا دیجیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی، تم مجھے اس دنیا کے اندر دیکھ نہیں سکتے۔ اگر دنیا میں اللہ نظر آنے لگے تو اس دنیا کے اوپر اللہ کے جلال کی اور جمال کی جو تجلیات ہوں گی تو اس کو ایک کائنات براہ راست برداشت نہیں کرتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال بھی نظر آتا ہے، جمال بھی نظر آتا ہے، لیکن وہ پردوں کے پیچھے سے نظر آتا ہے، زمین کے پردے سے نظر آتا ہے، آسمان کے پردے سے نظر آتا ہے، سورج کے پردے سے نظر آتا ہے، چاند کے پردے سے نظر آتا ہے، انسان کے پردے سے نظر آتا ہے، جانوروں کے پردے سے نظر آتا ہے۔ اللہ نے اپنے جلال کو، جمال کو کائنات کی ان چیزوں کے ذریعے ظاہر کروایا۔ اس کو دیکھنے سے اللہ سمجھ میں آتا، دیکھنے ہی سے ہر بات سمجھ میں آنا کوئی ضروری نہیں، بغیر دیکھے بھی بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی۔ جیسے ہم ہوا کو جانتے ہیں، مانتے ہیں کہ ہوا موجود ہے۔ کیسے مانتے ہیں؟ ہوا کے آثار موجود ہے، ہوا چلتی ہے تو ٹھنڈک معلوم ہوتی ہے، گرمی کی ہوا ہوتی ہے تو گرمی معلوم ہوتی ہے، جب ہوا چلتی ہے تو ہم سانس لینے میں آسانی محسوس کرتے ہیں، اگر یہ بند ہو جائے تو پھر ہمارے لیے کلفت اور ہمارے لیے پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ان آثار کو دیکھ کر ہم ہوا کو دیکھے بغیر بھی مانتے ہیں۔ جب ہوا کو ہوا کے آثار سے پہچان سکتے ہو تو کیا خدا کو خدا کے آثار سے نہیں پہچان سکتے؟
زمین موجود ہے، آسمان موجود ہے، چاند موجود ہے، ستارے موجود ہے، اور زمین و آسمان کا نظام موجود ہے، چاند و سورج کا نظام موجود ہے، ہواؤں کا، پانیوں کا، چشموں کا، کھیتیوں کا، باغات کا حیرت انگیز نظام جاری ہے۔ یہ نظام بتا رہا ہے کہ کوئی ہے جو ان کو پیدا کرنے والا ہے۔ عرب کے ایک دیہاتی آدمی نے جب اس سے پوچھا گیا تھا کہ تم کیا خدا کو جانتے ہو، خدا کو پہچانتے ہو؟ اگر پہچانتے ہو تو کیسے پہچانتے ہو؟ تو چونکہ وہ دیہاتی آدمی تھا تو اس نے اپنے دیہاتی پن سے ایک جواب دیا۔ اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے جواب یہ دیا کہ جب ایک بیابان جنگل میں ہم چلتے چلتے اونٹ کی میلیاں دیکھتے ہیں تو پہچانتے ہیں یہاں سے اونٹ گزرا ہے۔ وہ بیچارہ دیہاتی تھا، اپنی عقل سے اس کا جواب دے رہے تو کہنے لگا کہ اگر ہم کسی جنگل سے گزرتے ہیں تو گزرتے گزرتے اونٹ کی میلیاں دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے۔ تو کیا یہ اتنی بڑی کائنات خدا کے وجود کی دلیل ہے؟ جب میل نہیں اونٹ کی دلیل، کہ اتنی بڑی کائنات اللہ کے وجود کی دلیل ہے کہ آسمان خود بن گیا، چاند خود بن گیا، سورج خود بن گیا۔ ظاہر بات ہے کہ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے، چلانے والا ہے، اور اس کا نظام ایک مستحکم نظام ہے۔ انسان کو دیکھ لو اللہ نے کیسا بنایا، آنکھیں بنائی، دل بنایا، دماغ بنایا، اندر کا حصہ بنایا، باہر کا حصہ بنایا۔ انتہائی حیرت ناک اللہ کی قدرت کا مظاہرہ اس سے ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح زمین کو دیکھیے، آسمان کو دیکھیے، چاند و سورج کو دیکھیے، اللہ نے کیسا سسٹم بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر سمندر بہت بنائے۔ دنیا میں پانی 3 حصہ ہے اور خشکی کا حصہ 1۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ اللہ نے ایسا کیوں بنایا؟ دیکھیے جو انسان بستے ہیں شہروں میں، آبادیوں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں، یا جہاں کہیں بھی انسان بستے ہو، تو انسان بستے ہوئے اسی طرح جانور بھی جو بستے ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ کچھ نجاستیں بھی ان سے ہوئے۔ آپ کھانا کھاتے ہیں، نجاست نکلتی، جانور کھاتا ہے، نجاست نکلتی، تمام مخلوقات یہ جو ہوتی ہے ان کے ذریعے سے نجاست نکلتی ہے۔ اللہ نے ان تمام نجاستوں کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے سمندر بنا دیا۔ اگر یہ سمندر نہ ہوتے تو آپ کا پاخانہ کہاں جاتا؟ جانوروں کا پاخانہ کہاں جاتا؟ اور روزانہ جو گندگیاں نکلتی ہیں وہ کہاں جاتی؟ جو کچرا نکلتا ہے وہ کہاں جاتا؟ یہی پڑے 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 جو ہے انسانوں کو وہ جو ہے خود کھانے لگ جاتا، انسانوں کے لیے تباہی کا ذریعہ بن جاتا۔ لیکن اللہ نے حیرت انگیز نظام بنایا کہ سمندروں کو بنایا اور سمندر تک ایسے راستے بنا دیے کہ یہاں سے وہ کچرا، وہ گندگی، وہ ناپاکی، وہ نجاستیں، وہ پاخانہ، وہ سب کچھ وہاں چلا جاتا۔ وہاں جا کر سمندر میں پڑتا ہے تو سمندر میں اللہ نے نمکیات کا مادہ رکھا ہے، اسی لیے وہ کڑوا ہوتا ہے، نمکین ہوتا ہے بھائی۔ اور بعض دریا تو بہت کڑوے ہوتے ہیں، بہت زیادہ ان کے اندر نمکیات کا مادہ ہوتا ہے۔ جب یہ گندگیاں اور نجاستیں وہاں پڑتی ہیں تو نمکیات کا مادہ ان کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، پانی خراب بالکل نہیں ہوتا، گندگیوں کو صاف کر کے چھوڑ دیتا۔ اگر یہ سمندر نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ گندگیوں کا کیا نظام کیا جاتا؟ سوچنے کی ضرورت ہے بھائیوں۔ اللہ کی ہر چیز ایک نظام کے تحت میں چل رہی ہے۔ ایک اور بات یاد آ رہی، دیکھیے سمندر ہر جگہ نہیں،
اسی طریقے پر چشمے بھی ہر جگہ موجود نہیں ہے. چشمے ہیں تو چھوٹے چھوٹے ہوتے. ہمارا بنگلور کا علاقہ ہے, اس علاقے کے اندر آپ جانتے ہیں کہ سمندر نہیں ہے, بہت دور سمندر ہے, کہیں ادھر کہیں ادھر. اللہ تعالیٰ نے سمندر کے اندر پانی کا بہت بڑا ذخیرہ جمع کر رکھا. اب پانی انسانوں کی بہت بڑی ضرورت ہے, تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انتظام تو یہ کیا کہ اوپر سے پانی برساتے ہیں. لیکن یہ اوپر سے جو پانی برسایا جاتا ہے اس کا حیرت انگیز نظام ہے. اصل تو یہ ہے کہ سمندروں کو اللہ نے بنایا, اور سمندروں پر سورج کی شعاعیں جب پڑتی ہیں تو سورج کی شعاعوں سے پانی اوپر جذب ہو کے چلا جاتا ہے, اور اوپر جانے کے بعد بادل بن جاتے ہیں. اب یہ پانی بادلوں میں کہاں سے آیا؟ سمندروں سے آیا. سمندروں سے اٹھ کر وہ پانی جاتا ہے اوپر, اور بدریوں کی شکل میں اوپر ٹھہر جاتا ہے. نہ اوپر کچھ ہے نہ نیچے کچھ ہے. یہ بھی اللہ کی حیرت انگیز قسم کی قوت و طاقت ہے, قدرت ہے کہ بیچ میں لٹک رہے. اب اللہ جہاں چاہتا ہے ان کو بھیج دیتا ہے. مثلاً آپ کے مدراس کے اندر سمندر ہے, کالیکٹ میں سمندر ہے, اور ادھر جاؤ تو جو ہے مینگلور میں سمندر ہے, بنگلور میں سمندر نہیں ہے. بنگلور والوں کو پانی کی ضرورت ہے. اب کہاں سے یہ پانی لیتے؟ اللہ نے کیا کیا, سمندروں کے پانی کو جذب کر کے اوپر اٹھایا بدریوں کی شکل میں, اور وہاں پر وہ بدریاں لٹکی رہی. اور جب اللہ چاہتے ہیں حکم دیتے ہیں بھائی چلو بنگلور کو وہاں پر برس جاؤ, چلو فلاں گاؤں کو وہاں پر برس جاؤ, جاؤ فلاں علاقے میں وہاں برس جاؤ. جب اللہ کا حکم ہوتا ہے یہ بدریاں ہم نے دیکھا ہوگا, نظر بھی آتا کیسے چلتی رہتی ہے, وہاں تھی وہاں سے یہاں آئی, یہاں سے کہیں گئی. حدیث کے اندر جو واقعہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جا رہا تھا, اوپر بادل تھا, بادل سے آواز آنے لگی, اے بادل فلاں آدمی کے باغ میں جا کے برس جا. یہ دیکھنے لگا, سوچنے لگا کون آدمی ہوگا. جب وہ بادل چل رہا تھا یہ بھی بادل کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگا, دیکھیں کہاں جاتا ہے کہاں برستا ہے. بادل کے پیچھے دوڑتے دوڑتے گیا اور بادل کو دیکھا کہ ایک باغ کے اندر گیا ہے اور باغ میں جا کے برس گیا. اللہ کا حکم اس کو ہوا تھا کہ فلاں کے باغ میں جا کر برسو, اس لیے وہ پانی وہاں پر جا کے برس گیا. وہ آدمی جو ہے اندر گیا باغ کے, باغ والے سے ملا, نام پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے. نام وہی بتایا اس نے جو بادل سے سنائی دیا. اس نے کہا بھائی آپ کا کوئی خاص عمل ہم کو بتاؤ. اس نے کہا کیوں پوچھ رہے ہو, کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ میں آ رہا تھا, بادل دیکھا, بادل سے آواز آئی کہ فلاں آدمی کے باغ میں جا کے برس جاؤ, وہ تمہارا ہی نام تھا, یہ تمہارے باغ کے اندر آ کر برس گیا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارا عمل کیا ہے کہ اللہ کی عنایت تمہارے اوپر ایسی ہے کہ بادل کو بھیج کر تمہارے باغ کو سیراب کر رہا. کہتا ہے کوئی خاص عمل نہیں, البتہ میرا کام یہ ہے کہ میں باغ میں کام کرتا ہوں, کراتا ہوں. جو بھی یہاں پھل ہوتا ہے اس کی آمدنی کو میں 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. ایک حصہ کسی باغ میں لگا دیتا ہوں اور ایک حصہ میرے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہوں, ایک حصہ غریبوں میں خرچ کر دیا کرتا ہوں. اس نے کہا یہی عمل ہے آپ کا جس کی وجہ سے اللہ نے برکت عطا کرتا ہے. بہرحال یہ عرض کر رہا تھا کہ بادل کو اللہ ہم پر لے جاتے ہیں اور جہاں حکم دیتے ہیں وہاں پر جا کر برس جاتا ہے. اب یہاں 2 نقطے قابل غور ہیں. ایک نقطہ تو یہ ہے کہ سمندر کا جو پانی ہوتا ہے وہ کھارا ہوتا ہے, جب اوپر جاتا ہے وہاں پر جا کر اللہ اسے میٹھا بنا دیتے ہیں. بارش جو برستی ہے کھارا پانی آتا ہے میٹھا. کہیں ہم نے اب تک نہیں سنا کہ
سمندر کا پانی کڑوا تھا، کسیلا تھا، لیکن اوپر جا کر اللہ نے اسے ایسا فلٹریشن کیا کہ اس کی وجہ سے وہ پانی کھانا جا کر میٹھا ہو گیا۔ دوسری بات نقطے کی ہے کہ اگر سمندر ہی تک پانی کو محدود کر دیا جاتا تو بنگلور والوں کو مدراس کو جا کے پانی لانا پڑتا تھا۔ اللہ نے کہا تمہیں جانے کی ضرورت نہیں، میں خود اس طرح پہنچا دیتا ہوں کہ اوپر وہاں سے لے جاؤں گا، بدلیوں کے ذریعے تمہارے بنگلور میں پہنچا دوں گا، اور تمہارے گھر پر پڑے گا، تمہارے باغ پہ پڑے گا، تمہارے راستوں پہ پڑے گا، اور تم اس سے فائدہ اٹھا سکو گے۔ لہٰذا وہ وہاں سے آتا ہے، یہاں پر برس جاتا ہے۔ بھائیوں، اگر کوئی کہتا ہو یہ سب کچھ الگ ٹپ ہو رہا ہے، اس کو کرنے والا کوئی نہیں، اس کو چلانے والا کوئی نہیں، اس کو بنانے والا کوئی نہیں، تو کیا اس سے بڑا دنیا میں کوئی بیوقوف ہو سکتا ہے؟ کتنا بڑا پاگل۔ امام ابو حنیفہ کا واقعہ ہے، پہلے بھی غالباً سنا ہے کہ ان کے زمانے میں ایک آدمی اسی دماغ کا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ دنیا کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں، یہ دنیا خود بخود پیدا ہو کے چل رہی ہے۔ وہ ایک بار ابو جعفر منصور کے محل میں آیا، بادشاہ سے ملا اور کہا کہ جو ہے میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں، یہ نظریہ رکھتا ہوں، اگر آپ کا کوئی عالم میرے جواب دینے کے لیے تیار ہو تو میں اس سے بحث کروں۔ امام ابو حنیفہ کا زمانہ تھا، امیر المومنین ابو جعفر منصور نے امام صاحب کے پاس پیغام بھیجا۔ امام صاحب کا گھر بادشاہ کے گھر کے اعتبار سے ایسی جگہ پر تھا کہ بیچ میں ایک نہر پڑتی تھی، نہر پار کر کے بادشاہ کے محل کو آنا پڑتا تھا۔ بہرحال ابو حنیفہ تک بات پہنچائی گئی کہ ایک آدمی آیا ہے، ملحد آدمی ہے، اللہ کو نہیں مانتا، کہتا ہے کائنات خود بخود چل رہی ہے، اس سے مواخذہ کرنا ہے، آپ آ جائیے۔ امام صاحب نے کہا چلو آتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد آؤ، جو آدمی بلانے آیا تھا وہ واپس ہو گیا، جا کر کہا کہ ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ کچھ دیر میں وہ پہنچنے والے ہیں۔ ابو جعفر منصور نے اس آدمی سے کہا کہ بیٹھو، ہمارے امام آنے والے، تمہارے سے مباحثہ کریں۔ لیکن امام صاحب کے وہاں پہنچنے میں کافی دیر ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد جب وہاں پر پہنچے تو امام ابو حنیفہ نے ابو جعفر منصور کے سامنے کہا کہ حضور آپ نے مجھے بلایا تھا، لیکن آنے میں ذرا تاخیر اس لیے ہو گئی کہ جب میں آیا تو کشتی کے انتظار میں کھڑا رہا کہ کوئی کشتی مجھے لے کر آپ کے ادھر لا کر چھوڑ دے، لیکن انتظار میں کھڑا ہوں، کوئی کشتی آئی ہی نہیں، کوئی کشتی آئی ہی نہیں، کوئی کشتی آئی ہی نہیں، بہت دیر ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ کا رحم ہوا، کرم ہوا، وہ ایک قریب کے جو درخت تھے وہ خود بخود کٹنے لگے، کٹنے کے بعد وہ تختے بننے لگے، اور تختے بننے کے بعد وہ چھوڑنے لگے، پھر ان میں میوے خود بخود ٹھکنے لگی، یہاں تک کہ کشتی خود بخود بن گئی، اور وہ کشتی آ کر سمندر میں وہ نہر میں پڑ گئی، اور میں اس کے اندر بیٹھ گیا بغیر کسی چلانے والے کے۔ وہ کشتی یہاں تک آ گئی، اللہ کا فضل ہے کہ میں آپ تک پہنچ گیا۔ بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ جب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تو وہ آدمی سب سے پہلے ٹھٹا مار کے ہنسنے لگا، اور ابو جعفر منصور سے کہا کہ حضور آپ نے ایک پاگل کو بلایا ہے میرے سے مباحثہ کرنے، کسی عقل مند کو بلائیے، کسی عالم کو بلائیے، کسی فاضل کو بلائیے، یہ تو پاگل آدمی ہے، یہ کہہ رہا ہے خود بخود درخت کر گئے، خود بخود تختے بن گئے، خود بخود کشتی بن گئی، خود بخود چل کے آ گئی، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ کہنے والا تو پاگل معلوم ہوتا ہے، آپ اس کے ساتھ میرا مباحثہ کرائیں گے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر میں پاگل ہوں اس لیے کہ میں نے یہ کہا کہ تختے خود بخود بن گئے، درخت خود بخود کر گئے، اور کشتی خود بخود بن گئی، اور کشتی خود بخود چلنے لگی، اگر یہ کہنے والا میں ہوں اور میں بے وقوف ہوں تو تم اس سے بڑے بے وقوف ہو، پاگل ہو جو کہتے ہو کہ آسمان خود بخود
وہیں پر مساکتہ ہو گیا، مساکتہ والوں منہ بند ہو گیا، آگے کوئی بحث کا موقع ہی نہیں تھا۔ امام صاحب نے اس واقعے کے ذریعے اس کو سمجھا دیا کہ جب یہ ناممکن ہے تو زمین و آسمان کا خود بخود بننا اس سے بڑھ کر ناممکن ہے۔ اور حیرت انگیز نظام، ہر چیز کے اندر جچا تلا نظام۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ سورج بے وقت طلوع ہو گیا ہو؟ آپ نے کبھی دیکھا کہ سورج بے وقت غروب ہو گیا ہو؟ آپ نے کبھی دیکھا کہ چاند بے وقت نکل آیا ہو، چاند بے وقت غروب ہو گیا ہو؟ کبھی صبح ہونی تھی، صبح ہی نہیں ہوئی، شام ہو گئی ہو، اور شام کے وقت میں صبح ہو گئی ہو۔ ارے بھائیو، یہ نظام ایک ایسے نظام کے تحت میں چل رہا ہے جو بڑا مستحکم نظام ہے، بڑا پکا نظام ہے۔ اس کو چلانے والی ذات وہ ہر طرح کی خوبیوں کی مالک ہے، وہ قدرت بھی رکھتی ہے، وہ حکمت بھی رکھتی ہے، وہ علم بھی رکھتی ہے، وہ جلالت بھی رکھتی ہے، وہ ہر طرح کی خصوصیات رکھتی ہے۔ وہ اس نظام کو چلانے والی ذات ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ خدا مجھے نظر نہیں آتا اس لیے میں نہیں مانتا، تو خود سب سے پہلے اپنی نفی کر کہ میں ہی نہیں ہوں۔ اس سے کہ تجھے کس نے دیکھا ہے، تیری روح کو کس نے دیکھا ہے؟ اور پھر جو کہتا ہو کہ نظام خود تو خود چل رہا ہے، وہ ذرا غور کر لے کہ اتنا مستحکم نظام اور ایسا پاکیزہ اور اس قدر جو ہے اپنی جگہ پر اٹل نظام بغیر کسی چلنے والے بھی کیسے چل سکتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک باغ ہوتا ہے، باغ میں مٹی ہوتی ہے، وہاں پر ایک آدمی ایک جگہ پر آم کا درخت لگاتا ہے، اس کا بیج ڈالتا ہے، اس کے بالکل بازو میں جام کا درخت ڈالتا ہے، اس کی بیج بوتا ہے، اس کے بازو میں کسی اور طرح کا انار کا درخت لگاتا ہے، اور ادھر بازو میں کوئی اور درخت لگاتا ہے۔ مٹی ایک ہی ہے یا الگ الگ ہے؟ ایک ہی مٹی، لیکن بازو بازو، ادھر آم آ رہا ہے، ادھر جام لگ رہا ہے، ادھر انار کا درخت آ رہا ہے، ادھر کوئی اور درخت پیدا ہو رہا ہے۔ ہر ایک کے اندر مزہ الگ، آم کا مزہ الگ، جام کا مزہ الگ، اور ان کی صورتیں بھی الگ، شکلیں بھی الگ، ان کی خوبیوں خصوصیات کو دیکھو تو وہ بھی الگ۔ آم کھانے کے فائدے الگ، جام کھانے کے فائدے الگ، انار کھانے کے فائدے الگ، اور پپیتا کھانے کے فائدے الگ۔ ایک ہی جگہ، ایک ہی زمین، لیکن اس کے اندر سے جام بھی اگتا ہے، آم بھی اگتا ہے، انار بھی نکل آتا ہے، اور پھل پھلاریاں بھی نکل آتی ہے، اور اسی کے اندر کہیں آپ لگاتے ہیں تو پھول بھی نظر آنے لگتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی آپ نے دیکھا کہ مکس ہو گیا ہو ادھر کا ادھر، لگا تو آم لیکن اس میں جام کا مزہ آ گیا ہو، ادھر آپ نے لگایا تھا درخت جام کا، لیکن نکال کے کھایا تو وہ آم جیسا ہو گیا، اور بازو کا ادھر ہو گیا، مکس ہو گیا۔ آپ کے ہاں تو آم کچھ کریں گے تو مکس ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایک ہی زمین، لیکن اس کے باوجود اور پانی بھی ہے، جو پانی ڈالا جاتا ہے وہ پانی بھی ہے، جو زمین ہے وہ زمین بھی ہے، اور اس کے ساتھ جو سورج کی شعاعیں اس پہ ڈالی جاتی ہے وہ سورج کی شعاعیں بھی ہے، اور پانی جو اوپر سے برسایا جاتا ہے بارش کا وہ بھی ہے، سب ایک ہے، لیکن یہ سب ایک ہونے کے باوجود اس میں الگ الگ چیزیں اللہ اگاتا ہے۔ اگر کوئی طاقت وہاں پر الگ الگ اگانے والی نہ ہوتی تو کیا یہ الگ الگ اگ سکتے ہیں؟ اور پھر یہ بھی دیکھو، سائنسدان کہتے ہیں ہر چیز کے اندر لمیٹڈ کچھ چیزیں مکس ہوتی ہیں، اس کے اندر فلاں قسم کا وٹامن ہوتا ہے، اس کے اندر فلاں قسم کا وٹامن ہوتا ہے، اس کے اندر فلاں قسم کی چیز ہوتی ہے، اور اتنی مقدار میں ہوتی ہے، اتنی مقدار میں اس میں ہوتی ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ الگ الگ طرح الگ الگ خصوصیات رکھتی ہے اور الگ الگ فائدے دیتے ہیں۔ کوئی ہارٹ کو تقویت دیتا ہے، کوئی پیٹ کو تقویت دیتا ہے، کوئی دماغ کو تقویت دیتا ہے، کوئی اور کچھ فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہ سب فائدے اللہ نے اس کے اندر رکھے، لمیٹڈ انداز پر اس کے اندر وٹامنس ہوتے ہیں۔
یہ اتنی ہی مقدار میں اس کے اندر رکھنے والی طاقت کون؟ اگر کوئی بھی ایسا بنانے والا چلانے والا نہ ہوتا تو پھر یہ کیسا ہو سکتا تھا؟ اچھا ایک اور نقطے کی طرف اشارہ دیتا ہوں. دیکھیے اللہ رب العالمین ہے، پوری کائنات کو چلا رہا ہے، زمین، آسمان، چاند، سورج، اور پھر ان کے اندر انسان، جانور، مختلف قسم کے پرندے، مختلف قسم کے جانور، ہر ایک کو اللہ غذا اور ان کی پہنچا رہا ہے. پہنچا رہے کہ نہیں پہنچا رہا؟ ہر ایک کو ان کی غذا پہنچا رہا ہے. کیا یہ الٹپ ہو رہا ہے سب کچھ؟ الٹپ آپ کو غذا مل جاتی ہے انسانوں کی؟ ارے الٹپ ہوتا تو کبھی ہم لوگوں کو کھانے کے لیے جنگل کا چارہ مل جاتا، اور جانور جو جنگل میں رہتے ہیں نا ان کو بریانی چلی جاتی، لیکن بریانی آپ کو ملتی ہے. کچھ جانوروں کو گوشت ملتا ہے، کچھ جانوروں کو گھاس ملتا ہے، کچھ جانوروں کو کچھ اور طرح کے پھل ملتے ہیں. وہ اپنی اپنی غذا تلاش لیتے ہیں، ان کی غذا اللہ ان کو پہنچا دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ آپ رب العالمین ہیں، آپ کی رب العالمینی کا مظاہرہ تو پوری کائنات میں ہے، لیکن کوئی خاص انداز مجھ کو آپ کی ربوبیت کا بتا دیا جائے. ایسے تو ہر چیز اللہ کی ربوبیت، زمین دیکھو، آسمان دیکھو، چاند دیکھو، سب میں اللہ کی ربوبیت کے مظاہر نظر آتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ یہ سب کچھ تو ہے، لیکن کوئی خاص انداز آپ کا بتا دیجیے. اللہ نے کہا موسیٰ آپ کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس لاٹھی سے آپ کے سامنے جو پڑی ہوئی چٹان ہے اس کو مارو. انہوں نے چٹان پہ مارا تو چٹان دو ٹکڑے ہو گئے. اللہ نے کہا جھانک کے دیکھو. جھانک کر دیکھا تو اس کے اندر ایک کیڑا تھا اور کیڑے کے منہ میں ایک پتھر تھا. پتھر کی چٹان میں اللہ بناتا ہے کیڑا اور اس کیڑے کو بھی غذا پہنچا رہا ہے. کیا یہ الٹپ ہو رہا ہے؟ جو آدمی سے الٹپ کہتا ہو، یوں ہی ہوتا ہوا دکھائی اس کو دیتا ہو، اس سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہو سکتا. تو حضرت موسیٰ کے سوال پر اللہ نے ان کو یہ بتایا. دیکھیے کئی قسم کی مخلوقات ہیں، ہر قسم کی مخلوق کی غذا الگ الگ ہے. چونٹیوں کی غذا الگ، مچھروں کی غذا الگ، مکھیوں کی غذا الگ، انسانوں کی غذا الگ، اور جنگل کے جانوروں درندوں کی غذا الگ. ہر ایک کے لیے الگ الگ اللہ نے نظام قائم کیا ہے اور ان تک اس کو پہنچا رہا ہے. اگر خدا نہ ہوتا تو یہ کیسے ہو سکتا؟ اسی لیے اللہ نے اپنی صفت کے اندر رب العالمین کہا کہ میں رب العالمین ہوں، تمام عالموں کا پالنہار. معلوم ہوا کہ اللہ کی ایک خصوصیت ہونے ہی کی وجہ سے نظام چل رہا ہے. اور پھر اللہ نے اپنی ربوبیت کے مظاہر بھی ایسے عجیب عجیب بنائے. یہ ایک چیز پر آپ غور کریں تو آپ حیرت کی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں، انگوش بدندار ہو جاتے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. اللہ نے پتھر بنائے ہیں دنیا میں. اللہ کی ربوبیت پتھر سے یوں نظر آتی ہے کہ اللہ نے پہاڑ پیدا کیے تو کچھ لوگوں کو پتھر پھوڑنے کی ذمہ داری دے دی. اب وہ پتھر پھوڑتے ہیں. پتھر پھوڑنے کے بعد اس میں بڑی چٹانیں، چھوٹی چٹانیں، بڑے پتھر، چھوٹے پتھر، اور جلی اور معمولی قسم کے چھوٹے چھوٹے پتھر، باریک جلی، موٹی جلی، ہر قسم کے بنائے جاتے ہیں. اور پھر ان کو خریدنے والے پتھروں کو خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں. اب یہاں ربوبیت اللہ کی دیکھیے. اللہ پتھر کے ذریعے پتھر پھوڑنے والوں کی غذا بنا رہا، پھر وہ اس کو بیچتے ہیں تو اس کو لے جانے والوں کے لیے ان کا
کھانے پینے کا نظام بن گیا ہے، پھر وہ لے جا کر آگے بیچتے ہیں تو اس کو کوئی خرید کر کچھ کرتا ہے، کوئی جو ہے وہاں گھر بناتا ہے، اس میں جلی کی ضرورت، اس کے اندر جو ہے اور چیزوں کی ضرورت، پتھروں کی ضرورت، پہیا ڈالنے کے لیے پتھروں کی ضرورت اور جلی کی ضرورت اور سیمنٹ کی ضرورت، اس کے ذریعے سے مکان تیار کیا جا رہا ہے۔ اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ان کی غذا کا نظام بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ ایک پتھر سے لاکھوں انسانوں کی غذا اللہ نے متعلق کر دی ہے۔ اللہ پتھر کے ذریعے پتھر پھوڑنے والے کو غذا دیتا ہے، اس کو بیچنے والے کو غذا دیتا ہے۔ بڑے بڑے پتھر ایسے ہیں کہ ان کو لے کر لوگ لاکھوں کی اربوں کما رہے۔ یہ حیرت انگیز نظام، اس طرح آپ سوچتے چلے جاؤ۔ درختوں کو سوچو، اللہ نے درخت بنا دیے، کچھ لوگ درخت کاٹتے ہیں، تختے بناتے ہیں، پھر وہ آتے ہیں کہیں دکانوں پہ دکھتے ہیں، اس کو لے جا کر دریچے بناتے ہیں، دروازے بناتے ہیں، فرنیچر بناتے ہیں۔ ان سب کا کام اس سے چل رہا ہے۔ کاٹنے والے کی زندگی اس سے وابستہ، پھر اس کو بیچنے والے کی زندگی اس سے وابستہ، پھر دکان میں رکھ کر اس کو آگے فروخت کرنے والے کی زندگی اس سے وابستہ، اور پھر اس کو لے کر اس کو دریچے اور دروازے اور فرنیچر بنانے والے کی زندگی اس سے وابستہ، پھر جو لوگ اس سے خریدتے ہیں اور پھر آگے بیچتے ہیں ان کی زندگی اس سے وابستہ۔ ایک درخت سے اللہ کروڑوں انسان کو پالتا، ایک پتھر سے اللہ کروڑوں انسانوں کو پالتا ہے۔ اسی طرح ہر چیز کے اندر غور کرتے چلے جاؤ، اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا اللہ نے اس کائنات کو بنایا اور اس کو چلا رہا ہے، وہی تنہا اس کا خالق بھی ہے، اس کا مالک بھی ہے، اس کو چلانے والا ہے۔ یہ الگ تک نہیں چل رہا ہے، لیکن آج کی دنیا میں ایسے ایسے پاگل پیدا ہو گئے ہیں جو پڑھے لکھے تو بہت ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سائنٹسٹ ہیں، ہم فلاں قسم کے لوگ ہیں، ہم نے یہ پڑھا، ہم نے وہ پڑھا، لیکن ہمیں خدا نظر نہیں آیا۔ میں وہی ان سے پوچھتا ہوں، تم نے یہ پڑھا وہ پڑھا، لیکن کیا خود تم نے اپنے آپ کو بھی دیکھا؟ لیکن خود کو نہیں دیکھا تو کیوں مانتے ہو کہ میں ہوں؟ کہو کہ میں نہیں ہوں، مر گیا ہوں۔ کیا کہو؟ میں نہیں ہوں، مر گیا ہوں۔ کہاں ہے میری روح؟ نہیں ہے میری روح، خالی یہ جسم ہے۔ ارے جیسے تم روح کو اپنی مانتے ہو بغیر دیکھے، اتنی بڑی کائنات کو دیکھ کر اس کی روح یعنی اللہ کو کیوں نہیں مانتے؟ بہرحال یہ مختلف انداز سے میں نے دلائل آپ کو دیے جس سے بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے۔ آج کالجوں کا اور اسکولوں کا جو نظام چل رہا ہے، میں خاص طور پر آپ سب کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، بھائی اپنے کالج میں بچوں کو پڑھاؤ، اسکولوں میں پڑھاؤ، ان کو بناؤ، ڈاکٹر بھی بناؤ، انجینئر بھی بناؤ، سب کچھ آپ بناؤ، لیکن اسی کے ساتھ اس کو مسلمان بھی بناؤ۔ ایسا نہ ہو کہ یہ پڑھ لکھ کر ایسے لوگوں کے ہاتھ چڑھ جائے اور ایسے لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھے اور اٹھے اور اس طرح کے پاگل پن کی باتیں کرے اور اپنا ایمان کھو ڈالے، اپنی عقل بھی کھو ڈالے۔ یہ بہت ضروری بات ہے۔ یہ ہم نہیں کہتے کہ کوئی ڈاکٹر نہ بنے، انجینئر نہ بنے اور مختلف انداز کے جو علوم ہیں، فنون ہیں، اس کو اپنے حصے میں نہ لے۔ ہم یہ نہیں کہتے، البتہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کو دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ آج کچھ لوگ اس کے پیچھے لگ گئے ہیں اور اس پر سیمینار ہو رہے ہیں، میٹنگیں ہو رہی ہیں، جگہ جگہ تبصرے ہو رہے ہیں، عوام کے ذہنوں کے اندر بھی بات ڈالی جا رہی ہے۔ کیا بات؟ عالموں کو ڈاکٹر بناؤ، عالموں کو انجینئر بناؤ، عالموں کو یہ بناؤ، عالموں کو وہ بناؤ۔ ارے آپ کو عالموں کو ڈاکٹر، انجینئر اور یہ وہ بنانے کی فکر ہے، لیکن یہ فکر نہیں ہے کہ ہم اپنے بچے جو ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، لائر بن گئے، بیرسٹر بن گئے، پروفیسر بن گئے، لیکچر بن گئے اور کسی چیز کے جو ہے ایجوکیشن میں آگے بڑھ گئے، ان لوگوں کو ہم مسلمان بنائیں، ان کو قرآن پڑھائیں، ان کو حدیث پڑھائیں، ان کو یہ علوم پڑھائیں، اللہ کے اوپر یقین ان کے
کامل کرے، ان کے دلوں کے اندر کے شبہات کو شبہات کو دور کرے، ان کے ایمانوں کے اندر مضبوطی پیدا کرے۔ یہ جو چھوڑ دیا لوگوں نے اور پیچھے پڑ گئے عالم ہو گئے، عالموں کو عالم رہنے دو، ان کو بھی جاہل بنا دو۔ ایسا ڈاکٹر بن کے کیا فائدہ جو خدا کو نہ مانتا ہو؟ ایسا ڈاکٹر بن کے کیا فائدہ جو قرآن پہ اعتراض کرتا ہو؟ ایسا ڈاکٹر اور انجینئر بن کے کیا فائدہ جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یقین کامل نہ ہو؟ ایسے ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، لیکچرر، سائنٹسٹ بن کے کیا فائدہ جن کو دین اسلام کی حقانیت پر بھروسہ نہ ہو، جن کو دین و ایمان کی مضبوطی کی کوئی فکر نہ ہو؟ وہ اپنے دلوں میں شبہات و شبہات کے کیڑے پالتے رہتے ہو، یہاں تک کہ مر جاتے ہو تو جہنم نصیب ہو جاتے ہیں۔ بھائیو، فکر اپنی کرو، علماء کی آپ فکر نہ کرو، ان کے کھانے کی فکر اللہ کر لے گا۔ ڈاکٹر بنیں گے، یہ بنیں گے۔ پرسوں ایک صاحب آئے تھے میرے پاس کسی ٹاپک پہ بات کرنے، میں نے کہا بھائی دنیا میں بہت سے ڈاکٹر ایسے ہیں جن کو جاب نہیں ہے، بہت سے انجینئر ایسے ہیں جن کو جاب نہیں لگ رہا ہے، جاب نہیں، جیب بھی خالی۔ ان کی فکر آپ کر لیجئے۔ آپ علماء کو اس کی فکر دلانے آئے کہ علماء یہ بن جائیں، وہ بن جائیں، وہ بن جائیں۔ یہ سب آپ کیوں نہیں ڈاکٹر کو بولتے کہ آپ انجینئر بنو؟ آپ نے کبھی سنا ہے کوئی صاحب ڈاکٹر کے پاس گئے ہو مشورہ دینے کے لیے، ڈاکٹر صاحب آپ ماشاءاللہ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ انجینئر نہیں ہیں؟ اور کسی انجینئر کے پاس میں گئے ہو، انجینئر صاحب ماشاءاللہ آپ کی کیا خوبیاں، آپ کے کیا کمالات، آپ نے تو بہت بڑا ڈگریاں پاس کی، انجینئر بن گئے، لیکن مجھے بہت افسوس یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر نہیں بنے ہیں، لہذا آپ ڈاکٹری بھی پڑھ لیجیے۔ ارے اتنی عقل وہاں ہر ایک کو ہے، ڈاکٹر کو انجینئر کا مشورہ نہیں دیتے، انجینئر بننے والے کو ڈاکٹری پڑھنے کا مشورہ نہیں دیتے، بیرسٹر کو جو ہے ڈاکٹر بننے کا مشورہ نہیں دیتے، ڈاکٹر کو بیرسٹر بننے کا مشورہ نہیں دیتے۔ پھر علماء کو یہ کیوں مشورہ دیتے ہو کہ تم یہ بھی بنو، یہ بھی بنو، یہ بھی بنو؟ جو کام وہ کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں وہ نبیوں والا کام ہے، وہ دلوں میں خدا کا یقین بٹھانے کا کام ہے، وہ لوگوں کے دلوں کو کھٹانے کا کام ہے، وہ دلوں کے اندر کے شبہوں کو شبہات کے کیڑوں کو پاک کرنے کا کام ہے۔ جو انبیاء کا کام، وہ علماء کا کام ہے، وہ قرآن پڑھتے ہیں، اس کے رموز کو جانتے ہیں، اس کے اسرار کو جانتے ہیں، اس کے حقائق کو جانتے ہیں، ان علوم کو جان کر، قرآن کی تفسیروں کو جان کر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جان کر، اس کے اندر کے مضامین کو جان کر، پھر وہ امت کو بتاتے ہیں کہ تمہارے اندر کیا ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر آپ کے جسم کا علاج کرتا ہے، عالم آپ کی روح کا علاج کرتا ہے۔ آپ کی روح بھی بیمار ہوتی ہے لیکن آپ کو احساس نہیں ہے، علماء یہ بھی احساس دلاتے ہیں کہ تمہاری روح بیمار ہو گئی۔ میں نے کل بھی اپنی مجلس میں کہا تھا، بعض لوگ نماز نہیں پڑھتے، کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے جی نہیں چاہتا۔ کیوں جی نہیں چاہتا؟ اس لیے کہ اس کی روح بیمار ہے۔ جیسے ایک آدمی کو بریانی آپ دے تو بریانی اس کی طبیعت کو نہ لگے اور بریانی کھانے سے اس کی طبیعت میں کچھ نقصان ہونے لگے تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی طبیعت اچھی ہے یا خراب ہے؟ جسے بریانی اچھی نہ لگے، بریانی کو دیکھتے ہی اکتائی آنے لگے، آپ میٹھا پیش کریں تو ٹیسٹ کر کے وہ کہیں کہ بھائی کڑوا ہے کڑوا، آپ کہتے ہیں اس کی طبیعت خراب۔ اسی طرح جس کو نماز میں جی نہیں لگتا، جس کو قرآن میں جی نہیں لگتا، جسے اللہ میں جی نہیں لگتا، جسے رسول میں جی نہیں لگتا، جسے اللہ کے رسول کا، اللہ کا عشق میسر نہ ہو، یہ آدمی بھی بیمار ہے۔ فرق یہ ہے یہ جسمانی بیمار ہے، یہ روحانی بیمار ہے۔ روحانی بیماروں کو اپنے آپ کو بیمار سمجھنا اور اس کا علاج کرانا چاہیے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، آپ علماء کو مشورہ دینے کے بجائے خود کو مشورہ دیجیے، اپنی اولاد کو مشورہ دیجیے، اپنے
اپنے ساتھیوں کو مشورہ دیجیے وہ قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، تفسیر پڑھے، انہوں نے دینیاں پڑھے اور ان کے ایمان کو کامل کریں تاکہ آخرت کے اندر ان کے لیے نجات کا سامان پیدا ہو۔ یہ چند باتیں عرض کی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔